عمران خان کی غیر قانونی قید کو آج 106 روز گزر گئے۔ پہلے ارتوشہ خانہ میں غیر قانونی طور پر سزا دی، پھر سائفر کیس لایا گیا، اب القادر یونیورسٹی کیس جیسا فضول کیس بنایا جا رہا ہے۔ اس طرح سے عمران خان کو ایک کے بعد ایک بوگس کیس میں گرفتار رکھنے والوں نے 106 دن گزار دیے ہیں، لیکن سلام ہے عمران خان کی ہمت پر کہ وہ ڈرنے یا جھکنے کو تیار نہیں۔ تحریک انصاف کے ہزاروں کارکنان لیڈرز کو گرفتار ہوئے تقریباً 200 روز گزر گئے۔ عمران خان کا ساتھ دینے والے اور 9 مئی کے بعد ڈٹ کر ریاستی خستائیت کا مقابلہ کرنے والے ہزاروں کارکنان 200 روز سے غیر قانونی طور پر گرفتار ہیں۔ شاہ محمود قریشی، پرویز الہی، ڈاکٹر یاسمین راشد، ختیجہ شاہ، عالیہ حمزہ، طیبہ راجہ، عائشہ بھٹہ، اعجاز چودھری، میاں محمود الرشید، عمر سرفراز چیمہ، حلیم عادل شیخ، میاں عباد الفاروق، ناصر عباس شاہ، میاں اکرام عثمان، محمد خان بھٹی، اکبر خان تنولی، بریگیڈیئر جاوید اکرام، اسد قیصر گرفتار، جبکہ بیرسٹر حسان نیازی، اویس یونس، عبدالکریم خان سمیت دیگر لوگ تاحال لاپتہ۔ سائفر کیس کی اسلام آباد ہائی کورٹ میں کل، سپریم کورٹ میں 22 نومبر کو سماعت ہوگی۔ کل پیر کو اسلام آباد ہائی کورٹ میں میاں گل حسن اورنگزیب اور جسٹس سمن رفعت امتیاز پر مشتمل 2 رکنی بینچ عمران خان کی ضمانت کی سائفر کیس کی قانونی حیثیت پر کیس سنے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ سپریم کورٹ آف پاکستان میں مقرر ضمانت کیس کی 22 نومبر کو سماعت ہوگی۔ جسٹس سردار طارق مسعود، جسٹس یحییٰ آفریدی، جسٹس عائشہ ملک سماعت کریں گے۔ بشریٰ بی بی کی چیف جسٹس عامر فاروق کے خلاف علامتی احتجاج۔ لاہور ہائی کورٹ میں بشریٰ بی بی نے ضمانت کے لیے رجوع کر رکھا ہے، جس پر سماعت پیر کے روز ہوگی۔ بشریٰ بی بی نے اسلام آباد چیف جسٹس کے کیسز سننے پر اعتراض اٹھایا، لیکن وہ بضد نظر آ رہے ہیں کہ عمران خان، ان کی فیملی اور تحریک انصاف کے تمام کیسز وہ اپنے پاس ہی مقرر کریں گے۔ ایسے میں انہوں نے اسلام آباد ہائی کورٹ پر علامتی عدم اعتماد کرتے ہوئے اپنی درخواست لاہور ہائی کورٹ میں دائر کر دی ہے۔ دیکھیں اس کا کیا اثر ہوتا ہے، یا یہ کوشش بھی لا حاصل ہی رہے گی۔ امریکی کانگریس کے ارکان کی پاکستانی حکومت کی خستائیت کے خلاف قرارداد۔ امریکی کانگریس کے پروگریسو ممبران کی جانب سے عمران خان، تحریک انصاف و دیگر کے خلاف جاری بنیادی انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں، آئین کی معطلی اور لاقانون پہ سنگین تشویش کا اظہار کرتے ہوئے پاکستان میں امریکن ایمبیسی سے بھی عمران خان کے کیسز اور آنے والے انتخابات کے آزادانہ انعقاد کو یقینی بنانے کے لیے اقدامات پر نظر رکھنے کے لیے اپنے مبصرین مقرر کرنے کی ڈیمانڈ بھی کر دی ہے۔ رانا ثناء اللہ کا پنجاب سے 122 سیٹیں لینے کا بیان۔ رانا ثناء اللہ نے پنجاب سے 141 قومی نشستوں میں سے 122 نشستیں لینے کا جو دعویٰ کیا ہے، وہ ثابت کرتا ہے کہ رانا ثناء اللہ سمیت نون لیگ کی ساری قیادت حقیقت سے دور ہے۔ حقیقت تو یہ ہے کہ جیسے سروے کے نتائج آ رہے ہیں، ان حالات میں 122 تو ایک طرف، نون لیگ کے لیے پنجاب سے 22 نشستیں لینا بھی مشکل لگ رہا ہے۔ مسلسل ریاستی جبر کے باوجود پی ٹی آئی نے ورکرز کنونشن کا اعلان کر دیا۔ تحریک انصاف نے مسلسل ریاستی جبر کے باوجود خوف کی زنجیریں توڑتے ہوئے ابتدائی طور پر خیبر پختونخوا میں ورکرز کنونشن منعقد کرنے کا اعلان کر دیا۔ اس سلسلے میں 22 نومبر کو تحصیل مترا، 24 کو پشاور، 25 کو اپر دیر، 26 کو کرک اور 3 دسمبر کو بونیر ورکرز کنونشن ہوں گے۔ تحریک انصاف رہنماؤں کے خلاف خستائیت جاری۔ ایک طرف الیکشن کے انعقاد کی باتیں کی جا رہی ہیں، دوسری طرف تحریک انصاف کے ورکرز اور لیڈروں کو گرفتار کرنے کا سلسلہ جاری ہے۔ اس سلسلے میں سابق صوبائی وزیر آصف نقوی کو بھی گرفتار کر لیا گیا۔ صنم جاوید کا پولیس افسران کو شرم دلوانے کے لیے کھلا خط۔ صنم جاوید کا پنجاب پولیس کے قابل افسران کے نام کھلا خط۔ اگر آپ 1 ماہ بعد ڈنڈا اور 8 ماہ بعد پیٹرول بم برآمد کر سکتے ہیں تو مجھے یقین ہے میرا 8 ماہ پہلے چوری ہونے والا موبائل فون بھی برآمد کر لیں گے۔ مہنگائی بڑھتی ہی جا رہی ہے، لیسن نے پیٹرول ڈالر کو پیچھے چھوڑ دیا۔ غیر منتخب اور غیر قانونی لوگوں پر مشتمل حکومت اپنی نااہلیت کے نئے ریکارڈ قائم کر رہی ہے۔ ویسے تو ہر چیز کی قیمت ہی آسمان سے باتیں کر رہی ہے۔ اس سلسلے میں تازہ ترین اضافہ لیسن کی قیمتوں کا ہے، جس نے ڈالر اور پیٹرول کو بھی پیچھے چھوڑ دیا ہے۔